الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خیر وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان پیدا فرما کر زندگی گزارنے کے کچھ احکامات بھی دیے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو، چاہے پینے کے ساتھ ہو، چاہے رہن سہن کے ساتھ ہو، چاہے رہائش کے ساتھ ہو، گھر کے ساتھ ہو، یا دیگر جتنے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کے باقاعدہ طور پر ہمیں احکامات دیے ہیں۔ انہی حکموں میں سے ایک بہت اہم حکم اللہ تعالیٰ نے جو مردوں اور عورتوں کو دیا ہے وہ ہے لباس کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اتارا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنا ستر چھپا سکو۔ مرد کا ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، ناف ستر میں داخل نہیں ہے مرد کے لیے۔ عورت کا ستر اس کے دونوں ہاتھ گھٹوں تک، کلائیوں تک جسے کہتے ہیں، دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، اور چہرے کی حد کیا ہے؟ جہاں سے بال اگنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کر، یعنی ان تینوں کے علاوہ باقی سارا جسم عورت کا وہ ستر میں داخل ہے۔ ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ پھر عورت کا چہرہ رہ گیا تو وہ ایک الگ حکم ہے، وہ سورہ احزاب کی ایک الگ آیت نازل ہوئی ہے جس میں عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ بھئی آپ پردے کے پیچھے سے بات کریں، من وراء حجاب، وہاں پھر چہرے کا پردہ بھی داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، اور پھر اس میں بھی مردوں اور عورتوں کی تفریق کر دی، جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک اگر اتنا کپڑا اس کے پاس موجود ہے جس سے وہ یعنی جس کو وہ لپیٹ سکتا ہے، اس میں اس کی نماز ہو جائے۔ دوسری طرف عورت ہے تو عورت کے لیے اس حساب سے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی آپ صرف دونوں ہاتھ کلائیوں تک، دونوں پاؤں، اور صرف چہرہ، اس کو چھوڑ کر باقی سارا جسم کیا ہے؟ وہ ستر ہے، فرض ہے۔ نماز کی حالت میں بھی آپ اس کو نہیں کھول سکتے۔ اور پھر ساتھ اللہ نے حکم دے دیا اور حرام قرار دے دیا، ایک مرد وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے، ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ بالکل منع کر دیا، یعنی عورت کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو مرد کے مشابہ ہو، مرد کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتا جو عورت کے مشابہ ہو۔ منع باقاعدہ، آپ نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہننے سے مردوں کو منع کیا،
اللہ یہ کہ اس میں دھاریاں ہوں، سرخ دھاریوں والا ہو تو وہ آپ نے خود پہنا ہے۔ خالصتاً سرخ لباس سے آپ نے کیا فرمایا؟ منع فرمایا، مرد نہیں پہن سکتے۔ خالص ریشم مردوں کے لیے منع کیا گیا، مرد نہیں پہن سکتے۔ کیوں منع کیا گیا؟ حالانکہ حرام نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کپڑا، کوئی بھی ایسا لباس کہ جس سے عورتوں کے ساتھ مردوں کی مشابہت ہوگی، وہ مردوں پر حرام ہے۔ سونا چاندی ہے نا، اب سونا مردوں پر حرام کر دیا، چاندی میں بھی صرف انگوٹھی کی اجازت دی کہ مرد صرف اور صرف چاندی کی انگوٹھی جس کی مقدار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فقہا نے لکھا ہے 4 ماشے سے زیادہ نہیں، 4 ماشے کی چاندی اتنی آپ انگوٹھی بنا کے پہن سکتے، چاہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے، نگ جسے کہتے ہیں، نگینہ ڈالیں نہ ڈالیں، پتھر جو ہوتا ہے آج کل کے حساب سے غالباً 4.5 گرام بنتی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، اور مرد صرف یہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نہ گلے میں لاکٹ پہن سکتا ہے، نہ سونے کی کوئی انگوٹھی پہن کے یادداشت کے طور پہ رکھ سکتا ہے، منگنی میں ملی تھی یا نکاح میں نے پہنی تھی، ایسے بھی وقوف مرد بھی ابھی موجود ہیں۔ یہ سب حرام قرار دے دیا باقاعدہ طور پہ۔ اصل موضوع جو ہے میں اس کی طرف جلدی سے جاؤں گا۔ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ آ رہی تھی تو اس کے پاؤں میں جوتے ایسے تھے جو مردوں کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسندیدگی، ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس عورت نے یہ جوتے اس کو نہیں پہننے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق نے جب ان کی تخلیق میں فرق کیا ہوا ہے، پیدا کرنے والے نے جب فرق کیا ہوا ہے، تو ہمارے بھی ذمہ ہے کہ ہم اس فرق کو برقرار رکھیں، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کسی قسم کی رد و بدل وہ کر رہے ہیں ہم لوگ آج کل، وہ علیحدہ بحث ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا۔ قرآن میں آتا ہے نا، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ان کو ناشکرہ بناؤں گا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ ایک وقت ایسا آئے گا اے اللہ کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی مخلوق کو بدل دیں گے، آپ نے ان کو جیسا بنایا ہوگا اے اللہ میں اتنا گمراہ کروں گا کہ یہ اس چیز کو بھی بدل دیں گے۔ یہ شیطان 100% قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے نقل کیے، اور 100% شیطان اس پہ کوشش بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے اور کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ بالکل منع کر دیا کہ اللہ یہ آپ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ اس تغییر بخلق اللہ میں ضمناً عرض کر رہا ہوں، داڑھی بھی اسی میں داخل ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو داڑھی ہے نا یہ اسی میں داخل ہوتی ہے، تغییر یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دینا۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے بال بھی اسی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی آپ بالوں میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ میں ایسے رکھ لوں ویسے رکھ لوں۔ 3 طرح کی اجازت ہے، 3 طرح کے آپ رکھ سکتے ہیں، باقی نہیں، سارے سر کے برابر ہوں، درمیان سے مانگ نکال سکتے ہیں آپ، اور کانوں تک، گلے تک یعنی گردن تک اور کندھے تک، اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ اب اس وقت ہمارے ظاہر ہے یہ باقاعدہ طور پہ ڈالا گیا کہ ان چیزوں سے شروع کرو، اللہ کی مخلوق کو اس چیز سے بدلنا شروع کرو، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے بدل ڈالو۔ یہ کام ایک قوم نے کیا تھا باقاعدہ اس روئے زمین پر، اور واحد قوم تھی۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑنا۔ وہاں پہ ایک باقاعدہ قانونی طور پر اس قوم کے اندر یہ باقاعدہ ایک رسم اور رواج، تو ایک چھوٹا وہ ہوتا ہے نا، وہ رسم تھوڑے علاقے میں ہوتی ہے، کہیں علاقے میں کیا رسم چل رہی، کہیں کیا رسم چل رہی، ہر علاقے کی اپنی رسم ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر اجتماعی طور پر پوری قوم اس میں ملوث ہو چکی تھی، قانونی جسے آپ کہہ دیں، قانونی حیثیت دے دی تھی ان لوگوں نے۔ وہ کیا تھی
کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. باقاعدہ طور پہ ان کے ہاں یہ ترتیب تھی کہ مرد سے شادی کر سکتا. اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس کو مشہور ہے قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کے ہاں یہ قانون بن چکا تھا کہ کوئی بھی مرد ہے، اس کو اگر کوئی دوسرا مرد پسند آ رہا ہے تو وہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے. پوری کائنات میں سب سے پہلے یہ جرم اس قوم نے کیا تھا. اور ظاہر ہے لوط علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا، اللہ نے مہلت دی، لیکن باز نہ آئے. جب وہ باز نہیں آئے نا، اب میں اگلی بات عرض کر رہا ہوں، پھر آخر میں بات پہ آؤں گا. جب وہ باز نہیں آئے، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ حفاظ اللہ یعوذ باللہ، اور اللہ کی قدرت کے سامنے جب وہ کھڑے ہو گئے کہ ہم باز آنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا کہ پوری کی پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، آسمان پر لے گئے اور وہاں سے الٹا کر کے زمین پہ پٹکا. اور لکھا ہے باقاعدہ طور پہ تحقیق میں، کئی کلومیٹر تک اللہ نے ان کو نیچے زمین میں دھنسایا ہے. اور اب میں آپ کو آج جدید دور کے جو جغرافیائی جو ہمارا نظام ہے اس کے تحت سمجھا رہا ہوں. آج بھی آپ کے جو نقشے آپ دیکھیں نا، تو اس نقشے میں آج بھی ایک ہے جسے بحیرہ لوط کے نام سے، یا عام الفاظ بحر میت، عربی میں اسے کہتے ہیں بحیرہ مردار، انگلش میں اسے کہتے ہیں ڈیڈ سی. آپ کے نقشے پہ اور لکھا ہے باقاعدہ طور پہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو زمین میں دھنسایا تھا. زمین وہی ہے، اوپر پانی ہے اور ارد گرد سمندر ہے. یعنی زمین وہی ہے 100%، جو جتنے علاقے کو اللہ نے اٹھا کے پٹکا ہے نا، یا جس علاقے پر وہ زمین آباد تھی وہ وہی ہے. ارد گرد اس کے کیا چل رہا ہے؟ سمندر ہے. اور آپ حیران ہوں گے، آج بھی سائنس اس بات پہ حیران ہے کہ وہ جو اس زمین کا حصہ ہے وہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے لیکن ایسا ہی ہے. یعنی جو پانی سمندر کا پانی ہے نا جو ارد گرد، وہ اونچا ہے، اور اس زمین کا جو ایریا ہے وہاں پہ پانی نیچے ہے. اس کو ڈیڈ سی یا بحر میت اس وجہ سے کہا جاتا ہے، وہاں زندگی کا کوئی امکان نہیں ہے، وہاں پہ مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی. اور آج جدید دور میں کتنے بڑے بڑے بحری جہاز اور کیا کچھ ہے، اور کتنی جدید آلات ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی بھی بحری جہاز اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر وہ داخل ہو گیا تو واپسی کا راستہ اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے پانی پہ آپ یوں نہیں چڑھ سکتے، آپ روڈ نہیں ہے یہ. تو آپ نے اگر واپس جانا ہے، ریورس لگانا ہے، تو آپ یوں نہیں چڑھ سکتے پانی. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے آج تک باقی رکھا ہے اس قوم کا، کہ وہاں بحر میت ہے، وہ ڈیڈ سی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے، اللہ کی قدرت کو ایسے للکارا ہے، اللہ کی یعنی طاقت کو للکارا ہے، یوں سمجھ لیجئے. اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آج تک سائنس پریشان ہے کہ یہ کیا معاملہ. اور ایسا باقاعدہ میں نے عرض کیا نا، باقاعدہ اب میں بات عرض کر رہا ہوں، کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کوئی علم جھاڑ رہا ہوں. باقاعدہ اپنے جو ماہر ہیں یا جو اساتذہ کرام جن کی اپنی تحقیق ہے، اس کے بعد میں باتیں عرض کر رہا ہوں. محقق ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی بیٹھے اور بیٹھ کے بات کر دی. ریسرچ باقاعدہ کرتے ہیں، اس کے بعد کسی چیز کو شائع کیا جاتا ہے. اس قوم نے ایک یہ جرم شروع کیا، اور کرتے 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 آج بھی آپ کے مغرب میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، یہ قانون پاس ہے کہ بھئی مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اور میں اب اس کے پس منظر میں لے جاؤں، اور میں 3 4 5 سال پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، مجھے یاد ہے. مرد اور عورت کے جنسی امتیاز کو ختم کرنے کے لیے سب سے بہترین نعرہ کیا تھا کہ مرد اور عورت برابر ہیں. یہ نعرہ چلا تھا وہاں سے، جو آج آپ کے 8 مارچ کو یہ جو آزادی مارچ اور اس قسم کی بکواس فضول قسم کی، یہ وہی اسی کی کڑی ہے باقاعدہ.
انہوں نے کیا ایک نعرہ لگایا جو بڑا خوش آئین تھا، مرد عورت برابر ہے، مردوں عورتوں کے حقوق برابر ہیں، اور فلاں ڈھمکاں، اس قسم کے نعرے مارکیٹ میں انہوں نے چلائے باقاعدہ طور پہ. اور اس کا جو قانونی جب انہوں نے حیثیت دی کہ بھئی مرد اور عورت برابر ہے، اور وہاں باقاعدہ طور پہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا جو وہاں سے رہ کے آئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک قانون ہے اسی تحت کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جنسی امتیاز کوئی نہیں. جو مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے، جو عورت کر سکتی ہے وہ مرد بھی کر سکتا ہے، کوئی جنسی امتیاز نہیں. اس سے جو نقصانات ہوئے وہ میں آگے اگر وقت ہوا بتاؤں گا، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن باقاعدہ وہاں قانون رکھا گیا کہ بھئی جیسے مرد کو ایک طلاق کا حق حاصل ہے ویسے ہی عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے. اور اب پیچیدگیاں بڑھتی گئیں، اس لیے کہ وہاں یاد رکھے وہاں پہ طلاق سب سے مشکل چیز ہے. جب اتنی مشکل چیز بن گئی طلاق، تو اب وہاں پہ ظاہر ہے انہوں نے اگلا سٹیپ لینا تھا. انہوں نے کہا نکاح ہی ختم کر دو، نکاح کا تصور ختم ہو گیا. جب نکاح کا تصور ختم ہو گیا تو پھر عورت جو چاہے کرے اور مرد جس عورت کے ساتھ چاہے جو کرے اس کو اختیار ہے، اور کوئی قانونی ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہوگا. اگر اس کی کوئی اولاد ہوگی تو اس کے ساتھ آج کل باقاعدہ طور پہ یہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ سر نیم میں ماں کا نام لگایا جائے گا. اس کی میں وجہ بتا دوں، کیونکہ باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور یہ میں محتاط طریقے سے باقاعدہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں اور استاذ الحدیث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کی بات عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے ان کے سفر باقاعدہ ان کی ڈیبیٹس ہوئی وہاں پہ جا کے. جب انہوں نے کہا نا یہ، تو انہوں نے باقاعدہ اس پر رد عمل کے طور پہ باقاعدہ لیکچر ہوئے ان کے کہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. پیدا کرنے والے نے کہا میں نے اس میں فرق رکھا ہے، پھر ان کو دلائل دیے باقاعدہ. بہرحال وہ تو انہوں نے ماننے نہیں تھے. ان کا یہ قول نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس وقت آپ کی یورپ کی اکثریت جو پارلیمان کے ممبر ہیں، اکثریت جتنے بھی ممبر ہیں، اکثریت سے اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دو کا ایسے بھی ہوں گے، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں اس وقت پارلیمان کے اکثریت جتنے ان کے ممبر ہیں ان میں سے اکثریت کو اپنے والد کا نہیں پتا ہے، اور وہ اپنے والد کی جگہ کس کا نام لگا رہے ہیں؟ والدہ کا. اور پھر یہ قانون پاس ہو گیا، ٹھیک ہے سر نے والدہ کا آپ لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. والد محترم کا پتہ ہی نہیں. یہ وہ کڑی چلی تھی جس کے نقصان میں آج ہم لوگ آ رہے ہیں. ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں ہم گئے باقاعدہ ان میں ڈیبیٹ کی، باقاعدہ ان کو بتایا کہ آپ ثابت کیجئے. کیسے؟ انہوں نے کہا ہم ثابت کر کے دیں گے آپ کو. اور ان کی حصی چیزوں سے ثابت کیا، باہر کی چیز نہیں، حصی چیزوں سے ثابت کیا. ان کے یہاں ایک قانون ہے، اگر مرد طلاق دے گا تو جب تک عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی سارا خرچہ عورت کے ذمہ ہوگا، مرد کے ذمہ ہوگا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب تک عورت دوسری شادی نہیں کرے گی تب تک اس کا سارا خرچہ اگر مرد نے طلاق دی ہے تو کس کے ذمہ ہوگا؟ مرد کے ذمہ. اور چونکہ عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے، وہاں پہ عورت چاہے تو مرد کو کہہ سکتی ہے میں آپ کو طلاق دیتی ہوں. اگر عورت نے مرد کو طلاق دی تو اس صورت میں مرد کا خرچہ عورت کے ذمہ وہ نہیں کرتے. حضرت نے اسی قانون سے انہیں پکڑا کہ آپ کے ملک میں یہ قانون ہے، وجہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ آپ جب چاہتے ہیں کہ برابری ہو، مرد عورت برابر ہوں، تو برابری میں تو پھر طلاق جب دے دی ہے عورت نے تو پھر خرچہ عورت دے نا مرد کو جب تک مرد دوسرا نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دیکھیں جی یہ تو حالات آپ کے یہ جو بہانے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق رکھا ہے. پھر اگلی چیز پہ پکڑا، کہا جی آپ ہر سال میراتھن ریس ہوتی ہے، کہا جی ہوتی ہے. کہا اس میں عورتیں بھی حصہ لیتی ہیں، کہا لیتی ہیں. کہا آپ کے قانون میں اس میراتھن ریس کے قانون میں ہے کہ عورت کے لیے الگ یعنی طریقہ کار ہے اس میں حصہ لینے کا اور مرد کے لیے الگ ہے. کیوں آپ نے ایسا کیوں ہے؟ آگے سے جواب ملا، دیکھیں جی فزیکل فٹنس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. تو پھر کہا جی آپ کے جواب میں ہی ہمارا جواب ہے. جب آپ خود مانتے ہیں کہ بھائی عورت اور مرد کی فزیکل فٹنس میں فرق ہے تو خالق نے بتا دیا فرق ہے. لانگ ٹینس جو لوگ کھیلتے ہیں نا وہاں پہ
وہاں بھی عورت کے لیے الگ قانون ہے، مرد کے لیے الگ قانون ہے. حضرت کہتے ہیں میں نے ان کو ان کی چیزوں میں پھنسایا، بہرحال وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہتے، فزیکل فٹنس ظاہر ہے تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اسی فرق کو ہم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ فرق خالق نے رکھا ہے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اس میں تبدیلی کریں، کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں. اور وہاں پہ یہ بھی میں بات سے بات نکلی ہے، وہاں پہ اگر کوئی مرد جا کے یہ ظاہر کر دے کہ بھئی مجھے آپ عورت ڈکلیئر کریں، میں عورتوں والی زندگی چاہتی ہوں، تو اس سے باقاعدہ طور پہ یہ حق حاصل ہوگا پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ کہ وہ عورت تصور کی جائے. اور کوئی عورت جا کے کہے کہ میں مرد ہوں، مجھے تصور کیا جائے مرد، تو اسے، لیکن وہاں پہ بھی آج برطانیہ میں بھی یہ قانون ہے، وہاں پہ میڈیکل بورڈ باقاعدہ اسے مانیٹر کرے گا. اور وہاں کے میڈیکل بورڈ آپ کے اس ملک کی طرح نہیں ہے، ہمارے ملک میں جس قسم کا نظام ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو لکھ کے بھی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ خیالات ہیں یا جو بھی ہے، فزیکلی کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی یا اس کی جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم نے لکھ کے دیں گے. میڈیکل بورڈ. اور آپ کے ملک میں جو ایک پچھلے عرصے میں جو چل رہا ہے حساب کتاب، یہ 2018 سے چلا تھا. 2018 میں باقاعدہ طور پہ بل پاس ہوا تھا، اور اس میں بھی یہی شک تھی، لیکن میڈیکل بورڈ نہیں تھا. وہاں کیا ہے، مرد جائے جا کے نادرہ سے کہے کہ بھائی مجھے آپ لڑکی، اور بیان حلفی دے، یہ اپنی طور پہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، یا جو بھی ان کا اقرار، اور وہ ایسا کرنا چاہے تو اب اس کا نقصان ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے. اس کا نقصان پوری یہ وہی طریقہ کار ہے کہ 18 سال کے بعد آپ بے بس ہو جائیں گے اپنی اولاد کے سامنے. یہ وہ چیز ہے جو وہاں پہ ہے نا، 18 سال کے بعد ماں باپ بے بس ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے خلاف. اسی کی ایک لڑی اور کڑی یہ ہے، 18 سال کے بعد والد اور والدہ بے بس ہے، اس کا بچہ یا بچی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر کھڑے ہم کہاں ہوں گے؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی التجائیں ہیں کہ آپ نے اللہ سے مانگا ہے اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مت پکڑنا. انفرادی تو آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی کورونا، کبھی زلزلے، کبھی یہ کبھی وہ، یہ انفرادی ہے. اجتماعی عذاب کیا ہے؟ پوری کی پوری قوم کو اللہ آپ نے نہیں پٹکنا، عذاب نہیں دینا، پوری قوم سب کو نہیں مارنا. یہ دعا ہے. ورنہ جو حالات ہم جس قسم کے ہم ہو چکے ہیں، یہ تو 100% وہی اسی طرف جا رہے ہیں کہ یعنی القدرت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، دیکھ لیں گے جو ہوگا، اللہ معاف فرمائے. تو پھر یاد رکھے جو ہم کہتے ہیں نا دیکھ لیں گے، تو اس ذات کو دکھانا بھی آتا ہے. پھر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، وہ ذات دکھا سکتی ہے اور دکھاتی ہے بار بار، ہم لوگ نہیں سمجھتے. بہرحال آپ کو آشنا کرانے کا مقصد یہ تھا اس ایکٹ کا. ظاہر ہے اب یہ غالباً اکتوبر میں یہ باقاعدہ پیش ہوگا، پتہ نہیں ایک جگہ سے تو پاس ہو گیا نا، تو دوسری اس میں کہاں پہ؟ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، سینٹ میں. اب اس کے سامنے جو ہم نے باقاعدہ جنہوں نے اس پہ آج جمعے کے دن بھی علامہ زاہد الراشدی صاحب ہے، نام بھی لے لیتا ہوں، ان کو آپ سنا کیجئے. ان کی جو مطالعہ ہے یا ان کا جو ریسرچ ہے، وہ اللہ نے بہت کچھ دیا انہیں، اور وہ اس وقت باقاعدہ سب کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے باقاعدہ پڑھ کے سنایا، اور انہوں نے اس کے حوالے سے جو بھی تھا وہ باقاعدہ بتایا. اب وقت نہیں ہے میرے پاس، 2-4 باتیں جو اس کے علاوہ کی ہیں وہ کرنی ہیں. تو وہ فرما رہے تھے کہ اس وقت صرف ایک ہی باڈی ہے جو اس کے سامنے رکاوٹ ہے، وہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اور ظاہر ہے وہ اس کی بھی نہیں، اور جید علماء کرام وہاں بیٹھے ہیں، لیکن جب یہ نہ سننے پہ آئیں تو یہ نہیں سنتے. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہیں ہم ٹھیک ہے جیسے تیسے ہیں، لیکن ایمان الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کریں گے کہ یہ دعا آپ بہرحال کریں. سوشل میڈیا کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ کمپین ضرور چلائیں، باقاعدہ طور پہ اس سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، پتہ چلتا رہے ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایسا اللہ نے چاہا تو. آپ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس قسم کے جو کالے قانون ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے.
یہ بس اس حد تک ہی ہے. باقی کوئی اس کے حوالے سے کوئی مزید تفصیل ہوئی تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ نے جس تخلیق پر ہمیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں برقرار رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر دیکھیں میں نے عرض کر دیا کہ یہ جو میں نے تو چھوٹی باتیں عرض کی ہیں, جو چیزیں اللہ نے مرد میں رکھی ہیں نا, جو قدرتاً رکھی ہیں, اس میں بھی آپ اگر چینجز کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں, استغفار ضرور پڑا کیجئے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں کہ ظاہر مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے, داڑھی کا عمل ہے یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے, اے اللہ میں آپ سے, بالوں کا عمل ہے, آج کل سٹائل عجیب چل رہا ہے, خوش ہوتے ہیں لڑکے, نوجوان لڑکے کہ ہم اور نظر آئیں ہم باقاعدہ. اللہ سے بہت توبہ استغفار مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے ہمت دے کہ میں یہ تیرے اس حکم پر میں عمل کر سکوں, تیرے نبی کی سنت پر میں عمل کر سکوں. مانگے اللہ سے باقاعدہ. تو یہ بھی اسی میں داخل ہے. عورتوں کے لیے جو بڑے ناخن ہیں نا, فقہا نے یہاں تک لکھا ہے جو عورتیں بڑے ناخن یا مرد رکھتے ہیں یہ بھی تغییر بخلق اللہ میں داخل ہے, اللہ کی مخلوق کو بدلنا ہے. تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو ہونے جا رہا ہے, یا اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کے قوانین سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. اللہ میں ہمارے اوپر ایسے لوگ بھیجیں, چاہے رہے ہم سے ہی نکلیں گے, ہم ہی لوگ ان کو آگے لے کے جاتے ہیں, تو بھئی ایسے نکلیں کہ جو کم سے کم کچھ تو جانتے ہوں, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو, ان کے سامنے باقاعدہ فوٹو کاپی, انہیں نہیں پتہ ہو, پڑھنا ہی نہیں آتا انہیں. اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اچھا جی, 2-3 باتیں تھیں. ایک تو یہ تھی کہ محکمہ صحت کی طرف سے مجھے ابھی بتایا گیا, اطلاع دی گئی, جو ہمارے جو ممبر ہیں انہوں نے بتایا کہ 3 اکتوبر سے لے کر 10 تک 12-15 تک 2 دن ہے, 3-4 تاریخ کو یہ ٹائیفائڈ جو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے آج کل, اس حوالے سے ایک محکمہ صحت کی طرف سے مہم چلی ہے. وہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ وہ اس میں جو جگہ انہوں نے رکھی ہے اس لیے کہ 9 مہینے سے لے کر 14 سال کے جتنے بھی بچے ہیں یا جو لڑکے ہیں ان کو آپ لگوا سکتے ہیں. 3-4 کو جو ڈیٹ رکھی ہے وہ آپ اسی مسجد کے نیچے مدرسہ ہے, اس میں رکھی ہے کہ آپ یہاں پہ بچوں کو لا کے لگوا سکتے ہیں. اور نیازی کالونی والوں کے لیے وہ کن کا گھر ہے اس کا نہیں پتہ, بس 3-4 کو یہاں پہ ہے, پھر یہاں سے آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. 3-4 تاریخ کو ایک تو یہ معاملہ دیکھ لیجئے محکمہ صحت کی طرف سے ٹائیفائڈ کا جو معاملہ ہے. باقی بھائی گندگی سے بچیں, خدا را ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اتنی گندگی ہے اور یہ جو ملیریا اور اس قسم کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ ہماری یہ جو ہم جو گندی حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند, اللہ کو ناپسند, فرشتے قریب نہیں آتے, اور ہماری حرکتیں وہی ہیں. بس نہ میں ایک موضوع ہے باقاعدہ اس پر, پڑوسیوں کے اور محلے داروں کے حقوق. میں نے اصل میں انتقام کا جو موضوع چھیڑا تھا وہ موضوع بھی بتانا ہے, اسی میں یہ بھی داخل ہے. ہمیں کوئی خیال نہیں ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بھائی یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں. یہ جو ہم لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, لوگوں کے پلاٹ میں گن ڈال دیا, نالیاں بند کر دیں, اور اس قسم کی جو فضول حرکتیں ہم کرتے ہیں ان سے بچیں. راستے کے بہت بڑے حقوق ہیں لیکن ہم لوگ ظاہر اس سے ناشنا ہے, کبھی سوچتے ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں. باہر آ رہے ہوتے ہیں, ہر شخص کی کوشش ہے میں راستہ کسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر لے لوں, 4-5 فٹ 1 انچ بچے باہر لاؤ, اور دیکھ لیں اس کے حالات. ہلکی سی بارش ہوتی ہے پورا آپ کا اعتبار ڈوب جاتا ہے. آپ کی نئی نسل جائے گی کہاں؟ وہ نیچے آپ دیکھیں نا اسکول میں والدین کے بیچاروں کے پریشانی سے ان کے اتنے بی پی ہائی اور لو ہو گئے جب وہ پانی آیا نا اسکول کے اندر داخل ہوا. ظاہر ہے اوپر کی منزل نہیں ہے, کیا کریں وہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 4-5 سال کے. یہ ہمارے بوئے ہوئے بیج ہیں جو آج یہ بچے کاٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی کاٹتے رہیں گے. اس لیے بھائی خدا را سمجھ لیجئے, میں آج کل جو حالات دیکھ رہا ہوں, ہر جگہ پہ گند کچرا, اور لوگ بس اپنے گھر سے نکالتے ہیں, یہ آپ کے بچوں کو بیماری لگے گی. یہ پھیل رہا ہے اس وقت بہت زیادہ, ہر گھر سے آپ سبھی واقف ہیں, ہر گھر بیمار چل رہا ہے. اس لیے صفائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پرانا پہنا ہے, صفائی کے معاملے میں کوئی کمپرومائز, دھلا ہوا پہنا ہے, پرانا پہنا لیکن باقاعدہ دھلا ہوا پہنا. خوشبو کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کرتے. صفائی اتنی پسند تھی کیونکہ آپ فرماتے ہیں میں اس مخلوق سے ملتا ہوں جس سے تم نہیں ملتے, فرشتے. تو یہ فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان کو تکلیف نہ دیں. گندگی ہے گھر سے فرشتے چلے گئے.
تو بھائی یہ خدارہ سمجھیں کہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، حق ہوتے ہیں، ان کے پلاٹوں میں ان کے منہ، ہم نے دیکھا ہے ان کے منہ کے آگے رکھ کے چلے گئے، نالی بند کر دی یا مسجد یا پانی باہر چھوڑ دیا، تو ہوتا ہے دیکھتے رہیں گے جی، بس کیا ہے میں تسبیح پڑھوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میں جو ہے میری نماز نہ رہ جائے، یہ اللہ ان باتوں پہ پکڑیں گے اور ان باتوں پہ آدمی جہنم میں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد بات بار آپ کو بتایا جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے کیا ہیں اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم راستے کاٹتے جاؤ میں معاف کروں گا، بخشوں گا تمہیں، لوگ تمہیں لان تان کریں، لوگوں کی بددعائیں لگیں، میری ذات موجود ہے، میں بخشوں گا۔ کسی کتاب میں آپ دکھا دیجئے ہم جرمانہ دیں گے آپ، کہیں اللہ نہیں کیا۔ وقت بہت اوپر ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب۔